الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن باتوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزہ ہر مسلمان مرد ہو یا عورت، عاقل ہو بالغ ہو، اس پر روزہ فرض ہے۔ روزے کے اندر یہ نیت ہو کہ میرا روزہ ہے تو اتنی نیت دل میں بھی کافی ہے، اگرچہ زبان سے دعا نہ پڑی ہو، اگرچہ زبان سے نیت نہ کی ہو۔ کوئی آدمی سحری میں نہ اٹھ سکا یا سفر سے واپس لوٹا صبح کے وقت اور سحری نہ کر سکا، اب اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزے کی نیت کر لے اور وہ روزہ رکھ لے، بنا سحری کی بھی روزہ ہو جاتا ہے۔ صبح صادق کے بعد اگر غلطی سے بھی کچھ کھا پی لیا، چاہے اعلان کی غلطی ہو چاہے آپ کی گھڑی کی غلطی ہو، دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ہوگا۔ اگر افطار کے وقت سے پہلے کچھ کھا لیا، چاہے اعلان کی غلطی ہو چاہے گھڑی کی غلطی ہو، دونوں صورتوں میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، البتہ صرف قضا لازم ہوگی۔ اگر بھول سے کھا پی لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس میں ایک بات سمجھے، ایک ہوتا ہے بھول، ایک ہوتا ہے دھوکہ۔ بھول یہ ہے کہ آدمی پورا ایک گلاس پانی پی لے، اس کو یاد ہی نہ ہو کہ روزہ ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور غلطی یہ ہے کہ کلی کر رہا تھا اور منہ میں تھوڑا سا پانی تھا اور جو ہے ایک دو قطرے اندر چلا گیا، یہ غلطی ہو گئی۔ تو غلطی جس کو دھوکہ بھی کہتے ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور بھول، بھول میں یعنی آدمی روزے کو ہی بھول جائے اور پورا ایک گلاس پانی پی لے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر روزے کی حالت میں کوئی آدمی سو رہا تھا اور اس کو نہانے کی حاجت پیش آ گئی سونے کی وجہ سے، سونے میں خواب وغیرہ کی وجہ سے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں سرما لگانے، تیل لگانے، خوشبو لگانے، خوشبو سونگھنے، ناخن کاٹنے اور بال کٹوانے کی اجازت ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر روزے کی حالت میں غلطی سے مچھر، مکھی یا دھول مٹی وغیرہ حلق میں چلی جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دھواں، اگربتی وغیرہ غلطی سے چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص باقاعدہ دھونی لے رہا ہے یا بھاپ لے رہا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں کوئی آدمی صبح سحری کے وقت اٹھا اور اتنا وقت تھا کہ یا تو غسل کر پاتا یا روزہ کی سحری کر لیتا، اور اس کو جو ہے غسل کی بھی حاجت تھی، تو اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ پہلے سحری کھا لے اور اپنا روزہ اسی حالت میں شروع کر لے، اور سحری کھانے کے بعد جتنا جلدی ہو سکے اس کو غسل کر لینا چاہیے۔ خلاصہ یہ کہ اگر ناپاکی کی حالت میں بھی روزہ شروع کیا تب بھی روزہ ہو جائے گا، لیکن جلدی سے اس کو غسل کر لینا چاہیے۔ اگر دانت میں کوئی چیز پھنسی تھی اور اس کو ہاتھ سے نکال کر یا لکڑی وغیرہ سے نکال کر اور پھر کھا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر زبان سے نکال کر کھایا اور وہ چیز تھوڑی سی تھی، چنے کی مقدار سے کم، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر چنے کے برابر یا اس سے زیادہ تھی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں تھوک نگلنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ تھوک جمع کر کے اس کو گٹکنا تاکہ حلق گیلا ہو جائے، یہ مکروہ ہے۔ اگر کسی کو سردی زکام ہے اور اس کو بلغم یا کف وغیرہ آ رہا ہے اور وہ ناک سڑکتا ہے اور وہ بلغم اس کا کف وغیرہ حلق میں چلا جاتا ہے، یا نماز کی حالت میں اس نے جو ہے کف وغیرہ آ گیا اور اس کو گٹک لیا، تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کسی آدمی کو الٹی ہو جائے اور خود بخود ہو گئی، اس نے کی نہیں ہے، آٹومیٹک خود سے الٹی ہو جائے، تو چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر کی الٹی کی اور زیادہ کی منہ بھر کر، تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور تھوڑی بہت ہوئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ناک یا کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بیت الخلاء کے راستے سے اگر کوئی دوا وغیرہ چڑھائے گا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر منہ میں خون آ رہا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر اس خون کو تھوک کے برابر ہو یا تھوک سے زیادہ ہو اور کوئی آدمی اس کو گٹک لے، نگل جائے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر نماز کی حالت میں کبھی ایسا محسوس ہو کہ جو ہے منہ میں خون وغیرہ آ رہا ہے اور اس کا مزہ منہ میں محسوس ہو رہا ہے، تو بہتر ہے پھر نماز کو توڑ کر اس کو تھوک دینا چاہیے۔ اگر زبان سے کوئی چیز چکھ کر تھوک دی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مجبوری میں کوئی چیز چبا کر اپنے چھوٹے بچے کو کھلانے کی بھی اجازت ہے، اور بلا مجبوری کے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بھول سے کھا لیا یا پھر سوچا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اور پھر جان بوجھ کر کھا لیا، تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ، منجن وغیرہ کرنا مکروہ ہے۔ اگر حلق میں اس کا اثر چلا جائے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔
مستورات دوا وغیرہ کھا کر MC وغیرہ کو روک سکتی ہیں اگر اس میں ان کی جسمانی زیادہ نقصان نہ ہو، اور اگر نقصان کا خطرہ ہو تو پھر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ روزے کی حالت میں ہاتھ انگلی وغیرہ روزے کی حالت میں دل، پیٹھ، ہاتھ پیر وغیرہ کا آپریشن کرانا اس کی اجازت ہے، بشرطے کہ دوا پیٹ میں نہ جاتی ہو۔ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا، باٹل چڑھوانا، خون نکلوانا، کووڈ ویکسین لگوانا، کووڈ ٹیسٹ کروانا، اس سب کی اجازت ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے میں انہیلر یا بھپارا لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص ندی، تالاب وغیرہ میں ڈبکی لگا کر، کنویں وغیرہ میں ڈبکی لگا کر کود کر نہاتا ہے اور اس کے کان میں پانی چلا جائے تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ البتہ کچھ چیزیں جب ہمیں روزہ توڑنے کی اجازت ہے۔ اگر روزے کی حالت میں کوئی اچانک سے صورت پیش آ جائے، خدا نخواستہ کسی کو سانپ بچھو نے کاٹ لیا یا ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا، اور کوئی ماہر ڈاکٹر اس کو یہ کہے کہ آپ کو روزہ توڑنا پڑے گا ورنہ آپ کی جان کا خطرہ ہے، یا کسی اور عضو کے تلف ہو جانے کا خطرہ ہے، تو اس کو روزہ توڑنے کی اجازت ہے۔ حاملہ عورت ہو یا دودھ پلانے والی عورت ہو، اس نے روزہ رکھ لیا اور اب روزے کی وجہ سے اس کو ایسی کنڈیشن بن جائے کہ یا تو اس کے حمل کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو یا بچے کو بہت زیادہ نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، تو اس وقت جو ہے اس کو بھی روزہ توڑنے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا بیمار ہے جس کے آئندہ شفا کی امید نہیں ہے، یا کوئی آدمی ایسا بوڑھا ہے جس کے آگے تندرستی کی کوئی امید نہیں ہے، تو ایسا آدمی ہر روزے کے بدلے جو ہے صدقہ فطر کی قیمت کے برابر صدقہ ادا کرے۔ ہر روزے کے بدلے صدقہ فطر کی قیمت کے برابر صدقہ جو ہے ادا کرے۔ 2.25 کلو احتیاطاً 2.25 کلو گیہوں کی قیمت ہمارے یہاں جو ہے صدقہ کی جاتی ہے، تو ہر روزے کے بدلے اتنی قیمت جو ہے ادا کر دینا چاہیے۔ اگر کسی شخص نے مجبوری میں کوئی روزہ ٹوٹ گیا غلطی سے، تو اس کو صرف ایک قضا رکھنا پڑے گی، اور اگر کسی شخص نے روزہ توڑ دیا، جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا بغیر کسی مجبوری کے، تو اس کے لیے جو ہے روزے کا کفارہ دینا پڑے گا، اور روزے کا کفارہ یہ ہے کہ 60 روزے لگاتار رکھے۔ اگر ایک بھی چھوٹ گیا تو پھر سے پورے روزے رکھنا پڑے گا، یا 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، یا 60 مسکینوں کو کپڑا پہنائے۔ 60 مسکین کو یا 30 مسکین کو ڈبل کر دے، یا جو ہے 20 مسکینوں کو ٹربل کر دے، مطلب یہ کہ 60 کی عدد جو ہے وہ پورا ہو جانا چاہیے، یا 60 صدقہ فطر کی قیمت کے برابر جو ہے صدقہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ جو چیز سمجھ میں نہ آئے اس کو پوچھ لیں، اس کو اور اچھے سے جو ہے اپنے علماء کرام سے، علاقے کے مفتیان حضرات سے جو ہے رابطہ کر لیں۔ ضرورت پڑنے پر آپ مجھے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر ہے 9713257357۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔